اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اپنے کل کے سبق میں ہم نے 128 آیہ مبارکہ تک پڑھا تھا۔ آج ہم 129 آیہ مبارکہ سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پڑھ رہے تھے کہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس گھر کو تعمیر کرتے ہوئے، اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہوئے مانگی تھی۔ فرماتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کہ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور بھیج، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول، منہم، ان میں سے، یتلو، وہ پڑھے، وہ تلاوت کرے، علیہم، ان پر، آیاتی کا، تیری آیاتیں، اور یعلموہم، انہیں تعلیم دے، الکتابہ، کتاب کی، اور الحکمت، حکمت کی، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، تزکیہ نفس جیسے کہتے ہیں نا کہ نفس کو پاکیزہ کرنا، تو یہاں پر وہی بات جناب ابراہیم علیہ السلام دعا میں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ایک ایسا رسول ہو جو ان کے نفسوں کو پاک کرے۔ انکا انتا، بے شک تو، العزیز، غالب ہے، اور الحکیم، حکمت والا بھی ہے۔ اور اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں سے اٹھائیو ایک رسول، خود انہی میں سے، یعنی میری اولاد میں سے ایک رسول ایسا مبعوث فرما دے جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے، یقیناً تو ہی زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے تھے کہ انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے بزرگوار جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اس وقت ظاہر ہے جناب اسماعیل علیہ السلام تھے نا صرف، تو اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہوئے آپ کا وہ بیٹا آپ کے ساتھ تھا اور آپ یہی دعا کر رہے تھے کہ اللہ میری اولاد میں سے ہی ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان کے نفسوں کو پاک کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے۔ تو یعنی رسول اللہ ہمیں پاک کرنے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے نفس کو یا ان کے دل کو، استغفر اللہ، کوئی یہ نہیں کہ پاک کرنے کی ضرورت تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے ان کے دل کو جو ہے وہ دھویا یا پاک کروایا یا کچھ اس طرح سے جو لوگ کہتے ہیں نا، تو یہ آیت جو ہے یہ ان کے لیے بہترین اللہ کا جواب ہے کہ جو شروع سے ہی جناب ابراہیم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ وہ رسول ایسا ہو، وہ تیرا بندہ ایسا ہو جو ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے۔ کتاب علیحدہ ہے، حکمت علیحدہ ہے۔ کتاب اور حکمت دو چیزیں ہیں، اور وَيُزَكِّيهِمْ تیسری چیز ہے کہ ان کے نفسوں کو پاک کرے، ان کے اندر کو پاک کرے۔ تو جو خود پاک کرنے کے لیے آ رہا ہے اس کو پاک کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ یہ پچھلے جو ہم نے رمضان مبارک میں پڑھا، پھر اس سے پہلے بھی ہم نے سورہ البقرہ جو ہے وہ پڑھی، پہلا پارہ ہم نے پڑھا، اس میں بھی اس پہ بات ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس وہ جو باتیں شروع سے ہمارے اندر داخل کر دی گئی ہیں اور وہ چلتی آ رہی ہیں بنا سوچے سمجھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے کی اور پھر انہیں ٹھیک کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن، اور کون، یرغب، منہ موڑے، عن ملت، دین سے، ابراہیم کے، الا من، سوائے اس کے،
صافعہ بیوقوف بنایا، نفسہ اپنے آپ کو، ولیکن اور بے شک استفینہ ہم نے اس کو چن لیا، فی دنیا دنیا میں بھی، اور وانہ اور بے شک فی الآخرات آخرت میں بھی، لامن الصالحین وہ نیکوکار میں سے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اور کون ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے؟ ابراہیم کا طریقہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا تھا، سوائے اللہ کہتے ہیں اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو، اور ہم نے تو انہیں دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی بہترین ہیں، چنے ہوئے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ میرے نیکوکار بندوں میں سے ہوں گے۔ اس قال اللہ آگے پھر بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں کیا میں نے، یعنی ان کا چناؤ کیوں کیا، ان کو پسندیدہ کیوں بنایا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس قال جب کہا اللہ اس کو، رب اس کا رب، اسلم تو سر جھکا دے، کالا اس نے کہا اسلم تو میں نے سر جھکا دیا، لرب رب کے لیے، العالمین تمام جہانوں کے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کہا نا اس سے، کہ جب جو ہی یعنی میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا اس کے پروردگار نے کہ مطیع فرما بردار ہو جا، جھک جا، تو جناب ابراہیم نے کیا کہا کہ میں جھک گیا، اسلم میں تسلیم ہو گیا۔ یعنی یہاں پر اسلم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تسلیم ہو جانا، اپنے سر کو جھکا دینا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو ہی اس کے پروردگار نے کہا کہ مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا، اپنے سر کو میرے سامنے جھکا لے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ذرا بھی دیر نہیں لگائی اور کہا کہ اسلم تو میں نے سر کو جھکا دیا، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے سامنے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ پسند آ گیا، میرا وہ فرما بردار بندہ ہے۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ یہودیوں کے جو ان کا زعم تھا کہ ہم جو ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں تو ہم ہی ان کے وارث ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدے کو باطل کر رہے ہیں کہ وہ تو میرا برگزیدہ بندہ تھا، وہ تو میرا فرما بردار بندہ تھا، اور تم کیسے ہو؟ میں نے یعنی اس سے جو بھی کہا اس نے مان لیا، اور اب میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رسول جو آخری آیا ہے تمہاری طرف، اس کے سامنے اپنے سروں کو جھکا لو، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کتاب کو مان لو جو میں نے تمہارے لیے بھیجی ہے، تو تم نافرمانی کر رہے ہو۔ تو تم کیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار خود کو کہتے ہو؟ کیسے کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی میں سے ہیں، ہم ان کے وارث ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے اس عقیدے کو باطل کر رہے ہیں۔ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّىٰ اور وصیت کی، بہا اس کی، ابراہیم بانی ہے اپنے بیٹے، و یعقوب اور یعقوب، یا بنی یا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ، اصطفیٰ چن لیا، لاکم تمہارے لیے، الدین دین، فلا پس نہ، تاموتن مرنا ہرگز، الا وانتم مگر تم مسلمون صرف مسلمان۔ اللہ کہتے ہیں اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، یعنی جناب ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، جناب اسحاق کو اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو، اور اپنے یعقوب جو ان کا پوتا تھا ان کو بھی اپنے بیٹوں میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جناب یعقوب علیہ السلام کو بھی لے کے آ رہے ہیں، تو ان کو نصیحت کی تھی کہ دیکھو تم نہ مرنا مگر مسلمان، جو آج ہم سب کو پسند ہی نہیں ہے نام۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام رکھا سب سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کا، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو اور اپنے پوتوں کو بھی یہ کہا کہ دیکھو اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے فرما بردار بننے رہنا،
اور ہرگز کوئی اور دین پسند نہ کرنا اپنے لیے، اپنی پوری زندگی اللہ کے فرما بردار رہنا، اور جب تمہیں موت آئے تو تب بھی اللہ کی فرما برداری میں ہی تمہیں موت آنی چاہیے۔ یہ وصیت کی تھی۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو بھی یہ وصیت کرنی چاہیے کہ دین کے ساتھ جڑے رہنا، اس قرآن کو مت چھوڑنا، رسول اللہ کی بات کو مت چھوڑنا، اپنے رسول کی بات کو مانتے رہنا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے نا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں نا کہ اے اولاد یعقوب۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ بیٹوں کے ساتھ یعنی پوتے کا ذکر کر رہے ہیں جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کہ جناب ابراہیم نے تو اپنے بیٹوں کو بھی اور اپنے پوتے کو بھی یہ نصیحت کی تھی، تو تم کیوں پھر جو ہے مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہو؟ کیوں تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہو؟ کیوں اس قرآن پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہو؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہودیوں سے اس طریقے سے مخاطب ہو رہے ہیں اور ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، یہ مت کہتے رہنا کہ ہم تو جی آخری نبی کی امت ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیں تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشوا لیں گے، ہماری شفاعت کر دیں گے، وہ تو جہنم میں اپنے کسی ایک بھی امتی کو جانے نہیں دیں گے۔ اس طرح کے جو عقیدے ہیں، اس طرح کی آرزویں، اس طرح کی خواہشیں بنا کے تو گناہوں پہ گناہ نہ کرتے جانا، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں نہ کرتے چلے جانا، بلکہ اس قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور اپنے رسول کی بات کو ماننا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کہہ رہے ہیں۔ ام کنتم، کیا تم تھے شہداء موجود، اذ حضرا، جب آئی یعقوب الموت و موت، اذ جب کالا، اس نے کہا، لے بانی ہے اپنے بیٹوں کو، ماں تم کس کی، تعبدون عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، کالو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہا کا تیرے معبود کی، و الہا اور معبود آبائی کا تیرے آبا ابراہیم کے اور اسماعیل کے، و اسحاق اور اسحاق، الہن معبود، واحدن واحد، و نحن اور ہم، لاہو اسی کے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ دیکھا آپ نے، اب پھر اللہ تعالیٰ یہودیوں کو بھی متنبہ فرما رہے ہیں اور ہمیں بھی۔ اللہ کہتے ہیں کیا تم اس وقت موجود تھے، یعنی ان سے اہل کتاب سے اللہ کہہ رہے ہیں کیا تم اس وقت موجود تھے جب آ دھمکی یعقوب پر موت، یعنی موت کا وقت جناب یعقوب علیہ السلام پر آ گیا اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، یعنی پوچھا، حتمی فیصلہ پوچھا انہوں نے اپنے بیٹوں سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود کی، کہ ہم اسی ایک معبود کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے رہے ہیں، اور آپ کے آبا و اجداد یعنی جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے خدا کی، معبود کی، اور وہی ایک معبود ہے، اور ہم سب اسی کے مطیع و فرما بردار ہیں، ہم سب اسی کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں، مسلمون، ہم سب اسی کے فرما بردار بندے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم تو کہتے ہو کہ تم یعقوب کی اولاد ہو، تو یعقوب کے بارے میں تو ایسی بات ہے، کیا تم پاس تھے یعقوب کے جب ان کو موت آنے لگی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے یوں کہا تھا کہ بتاؤ کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم صرف اور صرف آپ کے معبود کی، اور جو آپ کے آبا و اجداد کے معبود برحق ہے نا، اور وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں تم کو بتا رہا ہوں کہ یہ نبی میری طرف سے آیا ہے، یہ رسول میری طرف سے آیا ہے، اس کی باتیں توریت میں لکھی ہوئی ہیں، اس کی نشانیاں انجیل میں لکھی گئی ہیں، اور اب یہ مبعوث فرما دیا میں نے، تو اب تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تلک امتن، یہ امت کا تحقیق یعنی بے شک، خلط جو گزر گئی، لاہا اس کے لیے، ماں کا سبت جو اس نے کمایا، جو اس نے کسب کیا،
وا اور لاکم تمہارے لیے، ما کا سب تم جو تم نے کمایا، یعنی جو تم اعمال کرو گے، جو تم کسب یعنی اعمال کام، وا اور لا نہ تسألون تم سے پوچھا جائے گا، اما کانوا اس کے بارے میں جو وہ یعملون کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور یعنی سخت بات اب کہہ رہے ہیں یہودیوں سے کہ دیکھو تم اتنی یہ کہتے ہو کہ وہ جی یہ کرتے تھے تو ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم جناب یعقوب کے ماننے والے ہیں، ہم جناب ابراہیم کے ماننے والے ہیں، تو اب تمہیں جو ہے وہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، تم کہتے ہو کہ تم ہمیشہ جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جماعت تھی، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، جو اب گزر چکی ہے، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا، یعنی جو انہوں نے اعمال کیے تھے نا، ان کا بدلہ انہی کو ملے گا، ان کا بدلہ تمہیں نہیں ملے گا، اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے، جو تم نیکیاں کرو گے یا اچھائیاں کرو گے یا برائیاں کرو گے تو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ جو تم سے پہلے کر گئے ہیں نا، ان کا بدلہ انہی کو ملے گا، ان کے اچھے اعمال کی بدولت تم بخشے نہیں جاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، یعنی وہ کیسے تھے، اگر انہوں نے نعوذ باللہ یعنی وہ میرے اچھے بندے تھے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بہت میرا کہا مانا، میری فرما برداری کی، تو وہ سارا کچھ ان کے لیے ہے، اب تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے۔ ہاں تم اپنی نسبت جناب ابراہیم سے جوڑتے ہو تو نسبت تمہیں تب کام آئے گی جب تم ان کی پیروی کرو گے، جب تم ان کی اتباع کرو گے۔ تو اب اس آیت سے ہمیں خود کو دیکھنا ہے کہ ہم کس کے پیروکار ہیں۔ جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی کو تو مانتے ہیں نا، کوئی صرف اللہ کو مانتا ہے، کوئی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان رہا ہے، کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ان کی آل کو بھی مانتے ہیں۔ تو خالی یعنی یہ کہنا کہ ہم جی اس کو مانتے ہیں، ہم جی صحابہ کرام کے پیروکار ہیں، ہم جی اہل بیت کے پیروکار ہیں، ہم رسول اللہ کے پیروکار ہیں، یہ حالی زبانی کلامی جو باتیں ہیں نا یہ کام نہیں آنے والی۔ اس کے لیے اعمال کو دیکھنا پڑے گا کہ اتباع کس کی ہو رہی ہے۔ جو زندگی میں ہم ظاہر ہے ہر چھوٹا بڑا کام کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہر کام کیا ہے اپنی زندگی میں، تو اگر ہم ان کو فالو کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے فالور ہیں۔ لیکن اگر ہمارے کام جو ہیں وہ کچھ اور بتا رہے ہیں، ہم زبان سے کہتے رہیں، بھلے ہی ہم اقرار کرتے رہیں، لیکن وہ چیز کام نہیں آئے گی۔ یہاں پر یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، ہم جناب ابراہیم جو ہے وہ ہمارے جد تھے، تو وہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے لیے ہے، تمہیں اب اگر جو ہے وہ اچھا بننا ہے تو تمہیں ان کی اتباع کرنی ہوگی، ان کی بات ماننی ہوگی، ان کی پیروی کرنی ہوگی۔ وہ میرے فرما بردار بندے تھے تو تم بھی میرے فرما بردار بندے بن جاؤ گے، تو پھر تم پر رحم کیا جائے گا، یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور قالو انہوں نے کہا، کونو تم ہو جاؤ ہودن او یہودی یا نصارا نصرانی، تہتدو ہدایت پالو گے، کل کہہ دو بلکہ ملتا دین ابراہیم کا، حنیفن ایک، وما اور نہیں، کانا تھے، من المشرکین مشرکین میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے تھے نا، اہل کتاب کیا کہتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہودی ہو جاؤ یا پھر نصرانی یعنی عیسائی بن جاؤ تو تم ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی، بالکل یکسو ہو کر، بالکل ایک ہو کر، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ یا پھر عیسائی بن جاؤ تو تب تم ہدایت پاؤ گے، اور میں کیا کہتا ہوں کہ نہیں، تم اگر ابراہیم کی طرح یکسو ہو کر، موحد ہو کر میری پیروی کرو گے نا تو پھر ٹھیک بات ہوگی، کیونکہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھی اور تم شرک کرنے لگ گئے ہو، اپنے ہی نفسوں کو تم نے
اپنا رب بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو تم نے اپنا رب بنا لیا ہے، تو اب تم وہ ٹھیک بات نہیں کر رہے ہو۔ جیسے آج سب جو مسلمانوں کے جو سارے فرقے بنے ہوئے ہیں نا، وہ سب کہتے ہیں نا کہ بھئی اس فرقے میں آ جاؤ تو بس تم کامیاب ہو، باقی تو کوئی فرقہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ایک فرقہ ہمارا جو ہے نا، یعنی ہر ایک یہی کہے گا کہ ہمارا فرقہ بالکل ٹھیک ہے، جنتی ہے، تم اس میں آ جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یکسو ہو کر اپنے رب کی بات مانو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قولو کہہ دو آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر۔ اب مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پھر پتہ ان کو کیا کہو، کہہ دو آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلا نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو انزلا نازل کیا گیا، الا طرف ابراہیم، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور اولاد یعقوب، یعقوب کے بیٹوں پر، وما اور جو اوتیا دیا گیا، موسیٰ موسیٰ کو، و عیسیٰ کو، وما اور جو اوتیا دیا گیا، النبیون نبیوں کو، من سے ربہم ان کے رب، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے فرمانبردار بندے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم ان سے کہہ دو، اہل کتاب سے تم کہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب، یعنی قرآن کریم، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف، یعنی جو پہلے تمام صحیفے نازل ہوئے، بے شک وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے، جو بھی پہلے پیغمبروں پر اترے، اگرچہ وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ان پر بھی جو کچھ نازل ہوا وہ اللہ کی جانب سے نازل ہوا تھا۔ اور جناب موسیٰ پر توریت جو نازل ہوئی، اور جناب عیسیٰ کو جو انجیل دی گئی، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سب اللہ کی کتابیں ہیں، اور جو کچھ دیا گیا تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک کو مانتے ہیں، جی ہم جناب موسیٰ کو نہیں مانتے، یا ہم جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یا ہم کسی بھی یعنی پیغمبر کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے۔ یہودی کہتے تھے نا کہ ہم صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور نہ ہی ہم جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں، اور نہ ہی ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ کو تو مانتے ہیں، لیکن ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، نہ ہی قرآن کو مانتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو تم یوں کہو کہ ہم سب انبیاء کو مانتے ہیں، اور سب اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی نازل ہوا ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم ان کے درمیان کچھ بھی فرق کرنے سے، یہاں یہ مطلب ہے، فرق کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی تمام انبیاء برابر ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ تیسرے پارے میں سٹارٹ میں کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے انبیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، تو وہ تو اللہ نے فضیلتیں عطا کی ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنا دیا، کسی کو روح اللہ بنا دیا، کسی کو ذبیح اللہ بنا دیا، کسی کو اپنا خلیل اللہ بنا لیا، کسی کو حبیب اللہ بنا دیا۔ تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں فضیلتیں، لیکن جہاں پر جو ہے نا کہ فرق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی بھی نبی کو نہیں چھوڑتے، ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں، ہم سب پہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ہی انبیاء جو ہیں وہ مقرر ہوئے ہیں، اور ہم اسی کے مطیع و فرما بردار ہیں، یعنی ہم اپنے اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، مسلمون۔ اللہ تعالیٰ بار بار دیکھیں مسلمان ہی کہہ رہے ہیں نا، کسی اور فرقے کا نام لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں، مسلمون مسلمون مسلمون۔ لیکن پھر بھی اتنا پڑھنے کے باوجود بھی، اتنا غور و فکر کرنے کے باوجود بھی اگر ہم کو مسلمان نام پسند نہ آئے تو پھر کیا کیا جائے؟ ہمارے اندر کوئی خرابی ہے نا، اللہ تو بار بار بتا رہے ہیں
کہ ابراہیم اور ان کے جو بچے تھے، بیٹے تھے، ان کے پوتے تھے، پر پوتے جو انبیاء بنے، وہ سب یہی کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اے اللہ ہمیں اگر موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں ہی آئے۔ تو وہ سب تو یہ کہہ رہے ہیں نا۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کو پڑھنے کی اور پھر ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب ہمیں یہ قرآن سمجھ میں آ جائے گا نا، تو پھر سارے فرقے خود بخود مٹ جائیں گے اور ہم سب صرف ایک امت واحدہ بن جائیں گے، ہم سب مسلمان بن جائیں گے، ہم سب اپنے نبی کے سنت پر چلنے والے بن جائیں گے بس۔ اور پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی فرقہ بھی نہیں رہے گا، لیکن صرف جو ہے وہ شرط یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھا جائے، اس قرآن کو اس کے اندر غور و فکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس امت پہ اپنا کرم کرے کہ ہم اس قرآن کے لیے ٹائم نکال سکیں، چند لمحے، چند گھڑیاں اپنی زندگی کی جو ہیں وہ ہم اس قرآن کے لیے وقف کر سکیں۔ ہمارے لیے ہر چیز اہم ہے، آج ہر چیز اہم ہے، یہاں تک کہ پارکوں میں جا کے بیٹھنا بھی اہم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پارک میں جا کے بیٹھنا چاہیے، گرمی ہے تو وہاں پر جا کے وہ 4 گھنٹے بیٹھنا وہ بھی اہم ہے، لیکن اگر کوئی چیز اہم نہیں ہے تو وہ ہے قرآن کے بارے میں غور و فکر کرنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو سنانا، قرآن کو سننا اور قرآن کے بارے میں کوئی بات کرنا۔ یہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی اہم نہیں ہے، اور اسی لیے آج ہم خسارے میں ہیں، اور انشاءاللہ اس سے بھی آگے ہم بدتر سے بدتر ہوتے جائیں گے اگر ہم اس قرآن کو نہیں تھامیں گے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر ہم اس رسی کو چھوڑ دیں گے نا تو پھر ہمارے حالات بد سے بدترین ہوتے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنبھلنے کا موقع دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنبھلنے کی توفیق بھی عطا کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔